کھولیں گے. باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا. سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے. کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران، معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث کفایت اقدامات کا اعلان کر دیا. سرکاری اور نجی دفاتر میں ہفتے میں 3 چھٹیاں، 50% عملے کو ورک فرام ہوم. اسکولوں میں 2 ہفتوں کی تعطیلات کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% کمی، جبکہ 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کی جا رہی ہیں. کابینہ کے تمام ارکان، وزراء، مشیر رضاکارانہ طور پر 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں بھی 25% کٹوتی کی جا رہی ہے. گورنرز، سرکاری افسران، مشیران اور وفاقی اور صوبائی وزراء کے بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. حکومت نے حالیہ دنوں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا. آنے والے دنوں میں پیٹرول مزید مہنگا ہوگا. کابینہ ڈویژن نے کفایت اقدامات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگی صورتحال پر غیر معمولی اقدامات کا اعلان. پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند کرنے کا فیصلہ. سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں فوری طور پر 50% کمی. سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم پالیسی، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا. پنجاب بھر میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ. آن لائن کلاسز ہوں گی. بلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ. خیبر پختونخوا کے سرکاری اداروں میں 50% ورک فرام ہوم نافذ کرنے کا فیصلہ. سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 50% کمی کی منظوری دے دی گئی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی دوسری سب سے بڑی مندی. 11,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,46,480 پوائنٹس پر بند. ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی کا رجحان. کورین اسٹاک مارکیٹ میں 4، جاپان میں 6، ہانگ کانگ میں 3 اور چین میں 2% گراوٹ. آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی معطل. خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ $119 فی بیرل کی سطح پر آ گیا. WTI کی قیمت $113.94 ہو گئی. برطانوی برنٹ $115.42 کا ہو گیا. اسٹیٹ بینک نے آئندہ 3 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ. اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود 10.5% پر برقرار رہے گی. فیصلہ معاشی صورتحال، مہنگائی کے رجحان اور مالیاتی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. طویل جنگ عالمی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے. IMF نے طویل جنگ کے معاشی اثرات سے خبردار کر دیا. سربراہ IMF کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا. مشرق وسطیٰ میں نیا تنازع عالمی معیشت کی مضبوطی کا امتحان لے رہا ہے. آبنائے ہرمز سے گزرنے والی جہاز رانی تقریباً 90% تک کم ہو گئی. 60% تیل اور 11% LNG درآمدات آبنائے ہرمز سے آتی ہیں. تیل کی قیمتوں میں پہلے ہی 50% تک اضافہ ہو چکا ہے. عالمی توانائی بحران کے اثرات جنوبی ایشیا تک پہنچ گئے. بنگلہ دیش میں ہنگامی اقدامات. تعلیمی ادارے عید تک بند کر دیے گئے. حکومت کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے ٹریفک اور ایندھن کے استعمال میں کمی متوقع ہے.
نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر تازہ حملے، 4 میزائل شکن ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ، ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات پر تازہ ایرانی حملوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق بحرین میں ڈرون حملے کے باعث متعدد افراد زخمی ہوئے، کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ UAE کے فجیرہ پلانٹ میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ، بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی علاقے پر راکٹ اور ڈرون حملے، ایران نے تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی، سائرن بج اٹھے۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام ہو گیا، 3 مقامات کو ہٹ کیا۔ اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، تہران میں ایرانی تیل کے ذخائر اور تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا، آئل ڈیپو پر آگ بھڑک اٹھی۔ تہران کے جنوب میں بھی ریفائنری پر حملہ کیا گیا، آگ سے قریبی گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا نے تہران میں رہائشی علاقے پر حملے کے بعد ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تنصیبات ایرانی فوج کو توانائی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ تھی۔ اب تک کے حملوں میں 1400 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے۔ یونیسیف کے مطابق اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 اسکول اور 10 اسپتال نشانہ بنے، مرنے والوں میں 30% بچے شامل ہیں۔ مشرقی لبنان میں اسرائیلی دراندازی پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسرائیلی فوج لبنان میں دراندازی کر رہی تھی۔ اس کارروائی میں 2 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں سے لبنان میں شہادتوں کی تعداد 400 ہو گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے انکشاف کیا کہ اسرائیل کی جانب سے فاسفورس بم استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث لاکھوں افراد دربدر ہو چکے ہیں۔ ایران کی مجلس خبرگان نے مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کے ساتھ وفاداری نبھانے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مجتبیٰ خامنہئی کی تقرری عوام کی مرضی کی عکاسی کرتی ہے۔ ایران کے مسائل دانشمندانہ قیادت سے حل ہو سکتے ہیں۔ سربراہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ایران علی لاریجانی بولے، مجتبیٰ خامنہئی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے سے امریکہ اور اسرائیل میں مایوسی پھیل گئی۔ ایران کی قیادت امریکی اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں متحد ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایرانی رہنماؤں میں کوئی تقسیم نہیں۔ ایران کو توڑنے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ روس، چین، شمالی کوریا اور آذربائیجان کی نئی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو منتخب ہونے پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں روسی صدر پوٹن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ وقار کے ساتھ اپنے والد کے کام کو جاری رکھیں گے اور سخت آزمائشوں کے دوران ایرانی قوم کو متحد رکھیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کی تقرری کا فیصلہ بھی ایران نے اپنے آئین کے مطابق کیا۔ امریکی صدر مجتبیٰ خامنہئی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے پر ناخوش۔ NBC کو انٹرویو میں کہا کہ امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں بڑی غلطی کی۔ ایران جنگ ختم کرنے کا فیصلہ مشترکہ ہوگا۔ جنگ بندی کا وقت نیتن یاہو کے ساتھ مل کر طے کروں گا۔ ایران کے تیل پر قبضے کی بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن تیل پر قبضہ خارج از امکان نہیں۔ ایران کے خلاف جاری کشیدہ حالات نے دنیا کی بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں کے منافع کو آسمان تک پہنچا دیا۔ ماہرین کے مطابق جنگ کی وجہ سے جدید ہتھیاروں کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کی دفاعی صنعت کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے دفاعی کمپنیوں کے سربراہان کے ساتھ اجلاس کر کے ہتھیاروں کی پیداوار بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اربوں ڈالر کے آرڈرز کی مالیت بعض ممالک کی مجموعی قومی آمدنی کے برابر ہے، تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منافع انسانی جانوں اور عالمی امن کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کہتے ہیں کہ اب تک اہم جوہری مقامات پر صرف محدود نقصان ہوا ہے اور تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ گروسی نے یہ بھی خبردار کیا کہ تنازع کے باوجود ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر اور جوہری مہارت بحال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کی میز پر واپس جانا پڑے گا۔ مشرق وسطی فلائٹ شیڈول میں بہتری آنے لگی۔ پاکستان کے لیے 76 پروازیں منسوخ جبکہ 63 پروازیں فعال کر دی گئیں۔ مشرق وسطی کی 9 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی لاہور سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور دوحہ کی 21 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ اسلام آباد 11، پشاور 13، فیصل آباد کی 3 اور سیالکوٹ سے 7 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ کراچی 13، لاہور سے 12 اور اسلام آباد سے 16 پروازوں کی روانگی متوقع ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری۔ شمال اور جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی کارروائی کے بعد افغان طالبان اور فتنہ الخوارج بھاگنے پر مجبور۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ پاک فوج افغان طالبان کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔